احترام بڑا ماشاءاللہ سپر سٹار ہیں ساڑھے جوانہ دے، بڑے دل نو تکلیف ہوندی ہے جوانہ ہو کہ جدوں کرکٹر، میں اعتراض نہیں کرتا کسے تے، لیکن آخر وہ قومی ہیرو ہیں، چاہے وہ بابر اعظم صاحب ہون یا شاہین افریدی، دوسرا افریدی کیڑا ایک اور جی نہیں نسیم شاہ، اے دو میں بندے ہر پیپسی دی ایڈے چاہے ہوئے، اے بندے ہر پیپسی دی ایڈے چاہے ہوئے جوانوں، تو کم از کم جڑے قومی ہیرو ہیں نا، انہاں نے بھی قوم دی غیرت دا خیال کرنا چاہیے ہے۔ وہ جیڑا بندہ اٹھتا ہے کوک سٹوڈیو والے تے انہاں جی 100 کروڑ بھیج دیتا جی، سارا سال تساں جی گانے بنانے تے نوے میوزک تے او ویکھ لو بھی انہاں دا کتنا سیزن چل رہا ہے، آنکھ کھول کے جی وہ کہ دنیا چھو کی رہا ہے جوانوں۔ جیڑا سپر سٹار بندا ہے وہ چاہے سپورٹ سٹار ہے، ٹی وی سٹار ہے، کوئی ایکٹر ہے، اس نے وہ منہ منگے پیسے دے کے تے ہاتھ وچ بوتل نہ پا، آپ نہیں پیندے کڑمے، آپ پیندے ہوندے تے ڈھڈ انہاں دے نال نہ لگے ہوئے نا۔ اے تیرے میرے بچے تیری میری نسل برباد کرن تے تلے ہوئے، تو یاد رکھے جوانوں، ساڈا او ہیرو نہیں ہو سکدا جیڑا عالم اسلام دے دشمن نو یا دشمن دے مال نو سپورٹ کرے، ساڈا وہی ہیرو ہو سکدا ہے جیڑا اللہ نو سپورٹ کرے، اللہ دے دین نو ویکھے جوانوں، جیڑا سر دھڑ دی بازی لا دے وے، تو انہاں احترام کرنا چاہیے، پورے عالم اسلام دے احساسات دا احترام کرنا چاہیے۔ کسے بھی ملک پاکستان دے اندر رہنا لو، کسے بھی عہدے تے، کسے بھی منزل تے، کسے بھی ممبر تے، کسے بھی نیج تے بیٹھے، اگر مسلمان نے کرے قوم اپنا ہاتھ چھک لوے تو زیرو ہو جاسی، کئی زیرو ہوئے۔ عوام ایک طاقت دنا ہے، ساڑھے ذمہ جوانوں آج دی دن نے چیک گل لے کہ اسی اپنی حفاظت کریے، اپنے آنکھ دی حفاظت کریے جوانوں، اپنی سماعت دی حفاظت کریے، آنکھ صرف علی ویکھے، علی دی سمجھ آئیے، یعنی اچھا ویکھے، آلہ ویکھے، وہ ویکھے جڑا رب نو پسند ہے، کان علی سنے، بلند سنے، غیبت نہ سنے، شکایت نہ سنے، زبان صرف حق بولے، تو سا کدو پیڑج کھلونا ہے، سارا بھار دے اساں حزب اللہ تے پا دیتا، حماس تے پاس دیتا، تے اسا کدو آنا ہے جوانوں اپنے عمل نال، اچھا چلو کوئی چیز اج فائدہ ہوئے تے مڑ کرو، مڑ کوئی اعتراض نہیں، ایک شہر طاقت دین دی پئی اگر تو انہوں یہ ایک چیز نال تو اڈے بچیاں ویچ اچھی امپرومنٹ ہو رہی ہے تو کرو کام، مستمنہ نہیں، اسلام بھی نہیں کردہ سی بھی نہیں کرانگے۔ ایک شہر ہے نقصان، تے نقصان ایڈا بھی موت دے کنارے تے لے جان دیئے، کیوں نہیں انسان تحقیق کر، دراصل تیری طلب نہیں اسلام، دراصل تیری لوڑ نہیں اسلام، تے جنان دی لوڑ تک ایران کا تعلق ہے، اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت کچھ جرت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں، سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو فاجر ہو اطاعت کرنی ہے تم نے، اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھیے کفر کا حکم دے گا، تو خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت کرنی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، یہ حال کیا انہوں نے دکھائی دینا کچھ ہمت ضرورت۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک مسلمان ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے، ہاں روتے تھے، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تار ہو جاتی تھی۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقین کرو مسلمانوں کہ ان مولویوں کو ہضم نہیں ہو رہا، سچ میں منظور مینگل ہو گیا، یہ الیاس گھمن ہو گیا، اور یہ پتہ نہیں کون کون سے وہی تو زمان ہو گیا، ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا کہ ایران نے میزائل سے حملہ کر دیا ہے،
اسرائیل پر. اب ان سے بچ نہیں رہا, ان سے رہا نہیں جا رہا. بغض علی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اب ظالم کو آنکھ دکھا رہا ہے وہ ایک علی والا ملک ہے, علی والا ملک ہے. یہ ڈرامے مچا رہے ہیں کہ ایران نے ڈرامہ مچایا. ایران نے ڈرامہ مچایا ہو یا نہ مچایا ہو, ان مولویوں نے تو پہلے مچا رکھا ہے. انہوں نے مارے جو ہیں ہلکی پھلکی جتنی بھی ہوئی, ان سے انہوں نے جرأت کی, ایک ظالم کو للکارا تو ہے, ایک ظالم کے خلاف کھڑے تو ہوئے ہیں. اور ان مولویوں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ علی والے لڑ رہے ہیں. یہ اپنی سیٹ نہیں لڑ سکے تو پھر ان کا اور کیا.